بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تمل ہے اردو ہے؟ اردو ہیں ماشاء اللہ۔ بزرگوں، بھائیوں، اس وقت کائنات میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں ان تمام محنتوں میں سب سے زیادہ عمومی محنت کرنے والی جماعت وہ دعوت و تبلیغ والی جماعت ہے، جو عمومی محنت کرتی ہے اور تمام طبقات میں کرتی ہے، گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، کلبوں میں اور ایسی اڈوں میں جہاں تک لوگ جانے کے لیے 10 مرتبہ سوچتے ہیں، اور ہر طبقات میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں، اور خنثی مشکلوں میں، جو خنثی مشکل ہیں ان میں بھی دعوت کی محنت الحمدللہ، نابیناؤں میں، گونگوں میں، گونگے بہرے، تو گویا کوئی طبقہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جس پر دعوت والوں کی محنت نہ ہو۔ سانپ جو پکڑنے والے ہیں، سپیرے، ان میں سپوروں کے اجتماع میں میں گیا ہوا تھا، 2000 سے زیادہ بنگلور میں سپیرے موجود ہیں، 2000 سے زیادہ مسلمان، اور اس سے بڑھ کر اسکریپ والوں میں ہم نے فقیروں کو اسکریپ والے نام رکھا ہے، ان کو فقیروں کو، تو فقیروں کا جوڑ کیے تھے ہم جب بنگلور میں اجتماع ہوا۔ کس کا جوڑ؟ فقیروں کا جوڑ۔ کرے کیا وہ تمہیں لوگ؟ اب تک کہ ہمیں کرے فقیروں کا جوڑو، فقیروں کا جوڑو، فقیر نہیں، اسکریپ والے، ان کو فقیرہ نہیں بولنا، کیا بولنا؟ اسکریپ، ذرا مہذب لفظ، اسکریپ۔ اور ماشاءاللہ اس جوڑ میں مولانا جتنے شرکاء تھے سب کو انہوں نے جوس پلائے۔ یہاں پانی بھی نہیں پلاتے لوگ، ہاں جلدی پوچھنا پڑتا، پانی پلاؤ بھائی، کیا پلائے انہوں؟ جوس۔ تو گویا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس پر دعوت والوں کی محنت نہ ہو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ فرمایا کرتے تھے، دعوت کی محنت جب عمومیت کے ساتھ چلتی ہے، دعوت کی محنت جب عمومیت کے ساتھ چلتی ہے، تمام طبقات سے، تمام شعبوں کو رجال ملیں گے، تمام طبقات سے، تمام شعبوں کو رجال ملیں گے۔ کیا مطلب؟ اماموں کو مقتدی ملیں گے، اماموں کو مقتدی ملیں گے، مفتیوں کو مستفتی ملیں گے، مسئول کو سائل ملیں گے، مسئول کو سائل ملیں گے، مدرس کو متدرس ملیں گے، یعنی معلم کو متعلم ملیں گے، مکاتب کو بچے ملیں گے، مدارس کو طلباء ملیں گے، خانخواہ کو مریدین ملیں گے۔ یہ جب دعوت کی محنت عمومیت کے ساتھ چلتی ہے۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں، ایک ساتھ اور ساتھی کا گئے نہیں ترجمہ نہیں ہے یار یہ تلیور ہے گنے مکہ تلیور یار ہے اللہ حجر
ஒரு 20 நிமிஷம் தான் பேசுவேன் நான். என்றைக்கு என் பேட்டரி சீக்கிரம் டவுன் ஆயிரும். அந்த 20 நிமிஷத்தில் தமிழ் அன்றைக்கா தமிழில் பேசலாம், உருது அன்றைக்கா உருதுல பேசிக்கலாம். தாங்களுக்கு ஒன்றும் இது இல்லைண்டிக்கா. تو یہ جو طبقات ہیں، طبقاتی محنت تمام طبقوں میں، تمام علاقوں میں، تمام شعبوں میں، دنیا کے ہر کونے میں اللہ نے الحمدللہ دعوت کے کام کو پہنچا دیا. جب پہنچایا، جب عمومیت ہوتی ہے کسی کام کے اندر تو اس وقت میں اس کے اندر کام جب پھیلتا ہے نگرانی کم ہو جاتی ہے. کیا کم ہو جاتی ہے؟ جب تک مدرسے میں بچے کم رہتے ہیں، بچے حضرت کی آنکھوں کے سامنے رہتی. 10 بچے ایک نظر میں، 20 بچے ایک نظر میں. جیسے جماعتوں میں کم ساتھی، کتنے بھی ساتھیاں، 10 ساتھیاں، 12 ساتھیاں، ایک نظر میں. بھئی کیا خیصہ 2 ساتھی نہیں ہے نا، فوراً نگرانی ہوتی ہے. اگر ہماری جماعتیں چلتی تھی قافلے، میں عربوں کی جماعت لے کر چلا، 35 کتنے ان کو جوڑے تک میرا سینہ صندوق ہو جاتا تھا. 28 عرب 7 مترجمہ سہارنپور میں، 28 سہارنپور سے لے کر گنگو کے راستے میں ہماری جماعت کام کرتے. ہمارا تو پورا سال یو پی میں ہی گزرا. کہاں گزرا؟ تو یہ تو جب کام پھیلتا ہے تو نگرانی کم ہو جائے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یہاں بھاگو، وہاں بھاگو، ادھر بھاگو، ادھر بھاگو. اور جب پھر تھوڑے تھوڑے مس یوز ہونے لگتا ہے کام، کیا ہوتا ہے جب نگرانی کم ہوتی ہے تو مس یوز کا تو معلوم کیا؟ کام کو دوسرے رخ پر لوگ استعمال کرتے ہیں. توا گرم کرے سو ہمیں روٹیاں سیکے سو کون کی. کیا بھائی؟ توا کون گرم کیے؟ ہم گرم کیے. ہم روٹی آٹا گوندھ ہی رہے تھے، کسی اور نے روٹی سیک لیا. توا پھر ٹھنڈا ہو گیا، پھر گرم کرو، پھر روٹی کون کی سیک لے چلے گئے، ہے نا بھائی؟ تو اس طرح کام جب عمومیت کے ساتھ ہونے لگتا ہے، تھوڑے تھوڑے بدعات، رسومات، خرافات پیدا ہو ہی جاتی ہیں. اسی لیے 100 سال کی عمر متعین کی گئی. لیجدد لہا دینہا مع کل رأسی مع کل 100 سنہ. ہر 100 سال کے ساتھ اللہ ایک ایسے مجدد کو مبعوث کرتا ہے، لیجدد لہا دینہا، تاکہ امت کو خرافات سے، دین کو خالی کرتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے نیا طریقے سے دوبارہ پیش کیا جائے. نئے طریقے سے. جیسے حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز، تصوف کے رسومات و بدعات کو حضرت نے ختم فرمایا. کس کے رسومات تھے؟ تصوف کو تو معلوم کیا؟ تصوف ایک دنیا ہے. تصوف کیا ہے؟ ایک دنیا، ایک عالم. تصوف ایک عالم، اور اس کے اندر کے رسومات یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. مجدد الف ثانی کے بعد حضرت تھانوی نے وہ کارنامہ انجام دیا، اور حضرت تھانوی 3 شعبوں کو درست فرمائے. خالی تصوف نہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے. حضرت تھانوی کے تو تجدیدی کارنامے ہیں، ایک الگ عنوان ہے. اسی لیے حضرت تھانوی کو مجدد کہا جاتا ہے. اور حضرت تھانوی نے جس جگہ پر بیٹھ کر کام کیا، تھانہ بھون، اور وہ ایک مصلی کا حجرہ. کیا ہے بھائی؟ تھانہ بھون تو گئے ہوں گے آپ حضرات، علماء اکرام تو. ایک مصلی کو تمہیں کہ نہیں گئے؟ کتنا ہے وہ؟ ایک مصلی کے 4 چیزیں شرط ہے استفادے کے لیے، لکھا ہوا ہے تھانہ بھون کے انٹرنس میں. 4 چیزیں شرط ہیں استفادے کے لیے: اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتقاد. یہ لکھا ہوا ہے اوپر. حضرت 4 چیزیں، پہلے اطلاع دینا. حضرت
میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. اچھا مرید بننا چاہتے ہیں, اس کے اندر طلب ہے کہ نہیں, ذرا 3-4 بار پھرانا, فوراً بلاک بٹھا لینا نہیں, آؤ بھائی بول کو ابھی اطلاع دینے کے بعد اتباع کرنا, حضرت کیا بول رہی کہ وہ سننا, حضرت کیا کی بول رہی, ہمیں منمانی کر لے پھرے گا تو مرید کیا ہونے, حضرت کیا بول رہی, اطلاع و اتباع. انقیاد کہتے ہیں مکمل تابع داری کو, گویا کہ توق ڈال لینا ہے. انقیاد و اعتقاد, اور جو کہی جا رہی ہے اس پر عقیدہ بھی ہونا چاہیے, اس سے میری اصلاح ہوگی. باہر بیٹھو, لوگوں کے چپل درست کرو, آنے والوں کو کا استقبال کرو, کھانے کے بعد دسترخوان صاف کرو. ایک عالم دین رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث کو دے رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اس سے میری اصلاح ہوگی, تو ہوئی. یہاں تک کہ ان کے صبر کو آزمانے کے لیے کتوں کو, 4 شکاری کتوں کو پکڑ کر دوڑنے کا حکم دیا, کمر میں باندھ لو, دوڑتے رہو جتنا دور تک یہ کتے دوڑے. اور کتے دوڑتے رہے اور حضرت گر گئے, لہو لہان ہو گئے. حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کے خواب میں آئے, کہنے لگے بھائی ہم نے تو آپ کو اتنی مشقت تو نہیں کرائی, اور آپ ہمارے پوترے سے اتنی مشقت کرا رہے ہو. حضرت سے معافی مانگی, اور پھر جو ہی وہ لہو لہان بدن کے ساتھ آئے, اسی وقت حضرت نے خلافت دی تھی. آج کل تو 2-3 سفرہ میں خلافتیں مل جا رہی نا بھائی. خیر, عرض کرنے کا منشا کیا ہے, کام جب پھیلتا ہے تو خرافات آ جاتے ہیں. تو دعوت کے کام میں جو چوٹی کے علماء تھے, انہوں نے سرپرست بنایا دارالعلوم دیوبند کو. ارے بھائی غور سے بات سنو میری, سن رہے نہیں, எல்லாத்துக்கும் புரியுதா நான் சொல்கிறது? புரியலன்னு சொன்னால் யாருக்கு புரிஞ்சு வச்சோ அவங்ககிட்ட கேட்டுக்குங்க அப்புறம் மேலுக்கு. என்ன ஹஜரத் சொன்னார், இவர் உட்காந்துருக்கிறாரு மௌலானா, என்னப்பா பேர் உன் பேர்? முகமது ஜுபேர். இவர்கிட்ட கேட்டுக்குங்க, என்ன ஹஜரத் சொன்னாங்களே அதுக்கு விளக்கம் என்ன புரிய வைக்கணும்னு ஹஜரத் சொன்னாங்க. ஏன்டிக்கா நம்ம வெறும் இஷாரா பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்குவோம், நீங்கள் கொடுத்த டைம் அவ்வளோதான். 5 நாள் உட்காந்தாலும் இந்த பாடம் முடியாது. நம்ம அதில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கிறோம். என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? எப்பத்துலேருந்து 99லேருந்து, எப்பத்துலேருந்து அமீர் சாப் 90, அப்போ உங்கள் ஹாவோ ஹியாலையும் இந்த உண்வான் இல்லை. இருந்துச்சா? அப்போ நீ பிறந்துட்டியாப்பா? இல்லையா? எப்போ பிறந்த? என்ன வயசு உனக்கு அப்போ? ஹக்கீஸுடைய வயசு தானே? क्या बोलना 99 से. तो ये जो खुराफात पैदा हुए, एक है सरपरस्ती दारुल देवबंद और मज़ाहिरुल के अकाबिरीन को हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह हर बात की कारगुजारी सुनाते थे. और एक बात सुनो, उस वक्त तक हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल जमात को दीगर अतराफ अकनाफ में चलाने का निज़ाम नहीं बनाए जब तक कि हज़रत थानवी की तस्दीक नहीं मिली. किसकी? कहा है कि आप लोग जाइए, इसलिए कि हज़रत थानवी को शरीय सदर नहीं हुआ. क्या ये काम कर रही सुनो? जब गश्त करते करते हज़रत ज़फ़र उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने आकर कहा, हज़रत जी हमारे अतराफ़ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कलिमा नहीं आता. क्या कह रहे हो? कहा जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ. इसलिए कि एक जमात आई हुई है, वो कह रही है कि हम मौलाना इलियास साहब की जमात हैं. कौन सी जमात है? मौलाना इलियास साहब की जमात हैं. और जाकर उनसे कह रहे भाई आप हजरात ज़रा कलिमा पढ़ो, भाई पहले हमारा कलिमा सुनो.
انہوں پڑھتی پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر انہوں پڑھتی، پھر انہوں پڑھتی، پھر انہوں پڑھتی، پھر انہوں پڑھتی، پڑھنے کے بعد پھر یوں کہتے تھے ذرا آپ بھی سنائیے، ذرا آپ بھی سنائیے، ذرا آپ بھی سنائیے۔ کلمہ پڑھانا سے پہلے اور کلمہ سننا، بس اتنا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ بھائی اسی کلمے کی مشق کے لیے ذرا مزید تشریف لائیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر 10 منٹ کلمہ درست کر لیں گے، اتنی بات تھی سو۔ حضرت شاہ ظفر عثمانی کے پاس گئے، یہ لوگوں کو کلمہ نہیں آتا جو آپ کے حضرت فرمانے لگے جہاں صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہوں اور وہاں کے اطراف کے لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، ارے کون ہے بلاؤ ان لوگوں کو۔ کب لایا؟ کیا بھی قصہ؟ ایسا قصہ؟ اچھا ہمارے علاقے میں؟ کہا جی ہاں۔ 75% لوگوں کو کلمہ نہیں آتا؟ کہا نہیں آتا۔ حضرت نے جائزہ لیا، صحیح سچ مچ کلمہ نہیں آیا۔ تو تب حضرت نے فرمایا الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا۔ الیاس نے یاس کا تو جو کام ناممکن ہے آج سے بدل دیا، ممکن کر دیا۔ یاس تو مایوسی کہتے ہیں نا بھائی، جو کام نہیں ہو سکتا تھا اس سے ہو سکتا ہے، یہ جملہ۔ اور حضرت تھانوی کے بارے میں حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا حضرت کہیں رک جاؤ تو رک جانا، ارے یہاں کھانا کھا لو تو کھا لینا، چلو تو چلے جانا، آؤ تو آ جانا۔ جو حضرت تھانوی کہتے ہیں اس کے مطابق چلنا، نہیں ہمارا مشورہ ایسا طے ہوا، وہ نخرے نہیں کرنا، نہ کرتے نہیں۔ مولانا بولے چائے پی لیو، نہیں ہمارے مشورے میں نہیں طے ہوا، کیا نہیں ہوا لوس کہتے میں مولانا چائے پیو گے تو الحمدللہ چائے پی لینا، کیا کرنا بھائی، پیو گے تو عطر لگاؤ گے تو، میرے ناک میں کھجلی ہے، کھجلی بھی چلی جاتی، لگا لیو۔ ارے اصول بتائے سو حضرت، بڑے جب بولیں، علماء جب بولیں، خاموش اسے سعادت سمجھ کر قبول کر لو۔ تو جو ہی حضرت بولے رکو، رک گئے، کھا لو، کھا لیے۔ 3 دن حضرت رکائے جماعت کو۔ کتنے دن؟ 3 دن بعد یہ جملہ۔ تو حضرت نے کہا کیا حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، غور سے سننا اور آ کر سنانا۔ تو ہر جماعت کی بات میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، حضرت تھانوی یہ ارشاد فرماتے ہیں الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ حضرت تھانوی نے یوں کہا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ گویا حضرت تھانوی کا کہنا پورے ہندوستان کے علماء کا متفقہ فیصلہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس کے بعد کسی سے تھانوی بولا تمہیں کون جی تمہیں ایسا بولنے سکا، سمجھے نہیں؟ وہ تھا مقام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ نے کام چلایا بزرگوں کی صحبت سے، بزرگوں کے نگرانی میں، دھیرے 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 تفصیلات بڑے وسیع تفصیلات ہیں۔ تاریخ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں پہلے تاریخ دعوت کو سمجھو پھر دعوت سمجھ میں آ جائے گی۔ جو تاریخ نہیں سمجھ، دیکھو تاریخ ہی ہماری زندگی ہے، جو تاریخ نہیں سمجھا وہ دعوت نہیں سمجھا، دعوت کی حقیقت نہیں سمجھا، دعوت کی علت نہیں سمجھا، دعوت کا مقصد نہیں سمجھا، دعوت ہی نہیں سمجھا۔ جو کیا نہیں سمجھا؟ വേല എതുക്ക് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത്, എതനാൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത്, എപ്പടി ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത്, എപ്പോഴും ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത്, ആരംഭിച്ച കാരണമെന്ന്, ஆரம்பித்த நோக்கம் என்ன, இது எல்லாம் தெரியாமலேயே நான் தாவத்தை நடக்கிறேன்டிக்கா படிக்காத முட்டாள் மாதிரி தான் தாவத்தை நடந்துட்டு இருப்பானே தவிர தாவத்தை புரிஞ்சு தாவத்தோட வேலை செய்ய மாட்டான். 100 தப்பு செய்வான். வண்டி எப்போ பிரேக் பிடிக்கிறப்போ தான் பிரேக் பிடிக்கணும், எப்போ எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துக்கிட்டே பிரேக் பிடிச்சா அவன் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏய் லூஸாக நீ லூஸாக நின்று एक्सलेटर விட்டு பிரேக் பிடிப்பான் तभी बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अरे गाड़ी चलाते वक्त जहाँ रुकने का वक्त आया वहाँ एक्सलेटर ज़ोर से देखो ब्रेक मारती क्या। आजकल ऐसा छू गया, अरे हिलबोड़ा डैशा मार ले रही। कौन मार ले रही? एल्बोर्ड ने एल्बोर्ड को
یہ بورڈ بنا دیا. فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ, تم نے دعوت کس سے سیکھا؟ ابھی جو ناقص عالم سے پڑھتا ہے وہ بھی ناقص امیر سے سیکھتا ہے وہ بھی ناقص. امیر صاحب کون ہے؟ انہیں ایک البورڈ ہے, مامورین بھی البورڈا. وللالین بول کو سیکھا سو انہیں امیر ہے, کیا سیکھا سو؟ وللالین. تو پورے ماموران کیا سکھاتا سو؟ وللالین. جائز کیا وہ؟ کشت اول چون ہد معمار کچ تا سریا میر ودری دیوار کچ. وللالین کو پھیلاتا چلا جائے گا. جتنے لوگ وللالین پڑھتی ہیں اسے جوتے پڑھتی ہیں. سو کیا رہے سکھایا سو تو وللالین نے یہ کیا حضرت صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ غلط تلفظ اگر کوئی سکھائے قیامت تک جو غلط تلفظ کر دے کس کے پر آئے گا گناہ؟ جو تو نچ کھاتا سو خبر میں چلے گا انہیں وللالین کو تو یہ دیتی, وللالین کو تو یہ دیتی, وللالین کو تو یہ دیتی, کہ وہ غلط سکھایا سو, غلط سکھایا. قرآن کے حلقے کو بٹھاتی ہیں سو وللالین کو وللضالین بنانے بٹھاتی ہیں سو, انہیں قرآن کے حلقے میں بیٹھ کو وللالین کہتا ہے نہیں. ارے سدھریں گے کیا؟ انشاءاللہ میں دم میں شہنا چاہیے. خالی تجوید نہیں بول رہا ہوں, دماغ سے سدھارنا سو پورا. کہاں سے سدھارنا سو؟ اوپر سے نیچے تک سدھارنا سو پورا. اوور آئلنگ سروس کو چھوڑنا سب, گاڑیاں پر لے جا کو تب معلوم ہوتا کون سا نیٹ ڈھیلا ہے کون سا نیٹ ٹائٹ ہے گھر کو. اب ہوا کیا؟ دعوت سمجھے ہی نہیں. نہ سمجھو سے دعوت ہم نے سمجھا تو نہ سمجھنے غلط سکھایا اور ہم غلط سیکھ لیے. نتیجتاً کیا ہوا؟ ہماری زبان سے سنو غور سے, تم لوگوں کی ارے بھئی اس وقت ہم لوگوں کو یہ چنتا ہے, یہ غم ہے, یہ فکر ہے, کہیں ہم دعوت کا کام کرتے کہیں ہم دعوت کا کام کرتے اللہ کے نزدیک گنہگار نہ ہو جائیں. کیا نہ ہو جائیں؟ کیوں؟ دیکھو حضرت تھانوی فرماتے تھے بدعتی کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. کیا نہیں ملے گی؟ کئی کو بولو. اس لیے کہ بدعتی غلطی کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے. کیا حضرت؟ بدعتی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ غلطی کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے. وہ بدعت سمجھ کر نہیں کرتا. کیا سمجھ کر کرتا ہے؟ وہ بیچاروں کو نہیں معلوم. کیوں؟ انا وجدنا علیہ آباءنا کذالک یفعلون. وہ بدعت کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہے, اسے ہدایت نہیں ملے گی. جو بدعت کو بدعت سمجھ کر کرے گا, آج نہیں تو جو جیسا شراب پی رہا ہے لیکن وہ نیکی سمجھ کر نہیں پی رہا ہے. کیا سمجھ کر پی رہا ہے؟ اسے بولے یہ تو شراب پیے سو تو سر جھکا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ تو بولے یہ شراب پیے سو سر جھکا رہا ہے. پیوٹ کی حالت میں فل نشے میں ہے. حضرت آ گئے. کون آ گئے؟ السلام علیکم حضرت. السلام علیکم حضرت. کرام نے کیا قصہ کر پوچھو تو کیا پی لکھے انہیں؟ کیا باقاعدہ نہیں حضرت بات کرو نا حضرت بولو حضرت. کیا مطلب کیا بھی اس کا؟ اینا پارتوں حضرت اینا ارتوں تپئی تپ ننیتی سیدرکران تپئی تپاگ ننیتی سیدرکران تپئی ننمیاگ ننیتی سیویلئی تپا வந்து தப்பதான் செஞ்சிருக்கிறாங்க. அதனால தான் அவனுக்கு வெக்கம் வருது. அவன் மறைக்கிற காரணமே என்னவென்று சொன்னால் தப்பை நான் தப்பாக உணர்ந்து அந்த தப்பை நான் செய்திருக்கிறேன். அதனால நான் அந்த தப்பை உங்க முன்னாடி வெளியிட விருப்பமாக இல்லை, விருப்பப்பட மாட்டேங்கிறேன். समझ में आई क्या भाई? अभी नहीं क्या कर रहा गलती حضرت مولانا الیاس صاحب کام شروع کرے. بنیادی محنت اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کا نام دعوت. ایک کی چیک پوائنٹ ختم بات. ٹھیک ہے بھائی؟
ارے سن رہے ہو بھائی؟ دوسرے تیسرا سبق نمبر یہ کیے، یہ سبق نمبر 2 3 4 5 بہت سارے سبق، پورے 30 سبق ہیں. سو کتنے وہ پڑھنا، پہلے مولیاں پڑھنا، وہ دعوت میں جو چل رہے ہیں نا علماء کرام، انہیں کیا کرنا، پہلے وہ سبق پڑھنا تاکہ پڑھانے میں آسان ہو. ربی بات سمجھے نہیں؟ سبق نمبر 1، اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، من جور الادیان الى عدل الاسلام، من ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ. یہ سبق نمبر 1. من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. اگر تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، نصارہ سے پوچھا گیا تم کیا ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ عبادت کرتے تھے مسیح ابن اللہ کی. یہودی کہتے ہم عبادت کرتے تھے کس کی؟ عزیر ابن اللہ کی، ہم ان کی بات کرتے تھے. اور یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے تم لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بات کی طرف لانے کے لیے دعوت کا کام ہو گیا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے زمانے میں میاں جی عیسیٰ جماعت کو لے کر آ رہے ہیں، حضرت نکل رہے ہیں. حضرت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی ہم تو میوات جا رہے ہیں. اجی ہم تو جماعت لے کے آئے آپ سے ملانے کے لیے اور آپ جا رہے ہیں. کیا بتایا جی؟ آپ سے ملانے کے لیے ہم نے جماعت لائی ہے 50 افراد کی. اتنا بات کرتے ہیں سو میں بات ہم ادب سے کام بولتے، عربی نہ انہوں سے بھی عربی کیا مولانا ادب کتاب کہاں ہیں؟ چائے پلائے گئے تھے مولانا یوسف الیاس رحمۃ اللہ کو، چائے پی لو. اجی چائے پی لو. اب بولے نہیں، ارے بھائی ہم نے تو چائے سے فارغ ہو گیا بس. اجی چائے پی لو. ارے چائے سے فارغ ہو گیا بھائی، ارے منہ تھی تو ہے، پی لے. کیا ہے کیا مطلب ہے؟ پیے کو تو کیا ہو جاتا انہیں؟ ارے پیشاب ہو جاتا، وہ پینے کا ڈر تم نا. تو انہوں یہ کہہ رہا ہے میواتی کھوٹا رکلے کو، منہ تھی تو ہے، پی لے. کون سا منہ تھے؟ انہیں منہ کیا نہیں، یہ پینے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا؟ سو پیشاب، وہ نکالنے کے وجہ کیا ڈر رہے؟ پی لے کو پیشابہ کرونا ہوگا قصہ ختم. یہ بولنے کے وجہ سے منہ تھی تو ہے پی لے، منہ تھی تو ہے پی لے. بیٹھ گئے الیاس رحمۃ اللہ کے پاس. حضرت لے کو پی لے، کون سی گرفتاری پھر وہ. تو ایسے لوگ ہم بھولے بھالے لوگ کہ جی آپ جا رہے ہیں؟ کہا جی جا رہا ہوں. جی جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں. ہم تو جماعت لائے تھے آپ سے ملانے کے لیے اور آپ جا رہے ہیں؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کہنے لگے مجھ سے ملانے کے لیے؟ مجھ سے؟ کہا جی ہاں آپ سے. کہا مجھ سے؟ کہا جی ہاں آپ سے. کرے میاں جی تو نے کام کا بیڑا غرق کر دیا. آج تو مجھ سے ملانے کے لیے لایا تو کل کسے ملانے کے لیے لائے گا؟ کسے ملانے لائے گا؟ ارے اللہ سے ملانے لوگوں کو لایا کر. میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا. اور اللہ کون ہے؟ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ سے ملانے کی محنت کا نام دعوت ہے. تو نے کام کا بیڑا غرق کر دیا. تو ہمارا پورے کام کا خلاصہ کس سے بھی ملانا؟ ارے بولے کس سے ملانا؟ ہمیں فضیلت بیان کریں گے اللہ کی، مناقب بیان کریں گے اللہ کی، طاقت بیان کریں گے اللہ کی، صفات بیان کریں گے اللہ کی، قدرت بیان کریں گے اللہ کی، شان بیان کریں گے اللہ کی، حال ماضی مستقبل بیان کریں گے اللہ کی. اور ہم لا الہ الا اللہ پر بات شروع ہوگی، محمد رسول اللہ پر بات، اس کے علاوہ کوئی عنوان ہے کیا؟ اسی پر تشکیل ہے. اللہ پر یقین کرتے ہوئے ارادہ کرو. اتنا تشکیل لے. ارے بولو بھائی تشکیل کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر یقین کرتے ہو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، ارادہ کرو بھی، ارادہ کرو بھی، ارادہ کرو بھی. اتنا تشکیل. بیچ میں کسی سے لگاتی ہیں کون بھی ہو، بیچ میں بات کرتی سو کون ہو؟ میں بات ختم کرا لیں گے کیا؟ بولو میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ختم کرا لیں گے. میں کیا بولا 20 منٹ بولا، 4 منٹ باقی وہاں دیکھ لو. ہم جمعے کے خطیب ہیں،
پوائنٹ پر شروع کرتے ہیں، پوائنٹ پر ختم کر ڈالتے ہیں. لمبا جماعت والوں کی طرح نہیں ہے. تھوڑی دیر بیٹھو بدل کے گھنٹہ بیان کرنے، تھوڑی دیر کو تو تھوڑی دیر تھوڑی دیر کا تو 20 منٹ، 1 بجے ختم، 1 بجے ختم. ٹھیک ہے بھائی. تو ہمارا جو کام ہے صرف اللہ سے ملانے کی محنت، کسی شخصیت پرستی ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت اگر من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کون ہیں؟ حضرت حضور ہیں. حضرت کون ہیں؟ ارے بولو بھائی کون ہیں؟ حضور ہیں. حضور کو حضور کیوں کہا جاتا ہے؟ جن کے حضور میں فرشتے حاضر، فرشتے جس کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ حضور ہو جاتے ہیں. جن کے خدمت میں فرشتے حاضر وہ بن گئے کیا؟ حضور. اب ہم حضرت، یعنی حضرت کیا ہے اصل میں؟ حضرت فی خدمتکم. کیا حضرت کو تو کیا، حضرت کا ترجمہ کیا بولو دیکھیں گے؟ حضرت فی خدمت، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بتائیے کیا خدمت ہے؟ حضرت جی حضرت تو، حضرت مؤنث کا صیغہ ہے وہ. آپا حاضر ہو گئیں، آپا حاضر ہو گئیں کیا؟ حضرت تو کے معنی میں حاضر ہو گیا. حضرت انہوں بھی بولتی ہیں حضرت، حضرت آپ حاضر ہو گئے؟ جی حضرت تو حاضر ہو گیا. بولیے کیا قصہ؟ یعنی خدمت میں حاضر ہوں، اس میں جی نہیں لگانا. وہاں کی حد تک برابر ہے وہ، وہاں کی حد تک جہاں جی لگ گیا وہاں جی لگ گیا. کیا لگ گیا؟ ارے آپ حضرات اردو کم سمجھتے ہیں بھائی، علماء تو سمجھ گئے ہوں گے. جہاں جی لگ گیا وہاں کیا لگ گیا؟ جی کہتے ہیں نفس کو. جی کہتے ہیں کس کو؟ جہاں جی لگ گیا وہاں کون لگ گیا؟ جی لگ گیا، نفس لگ گیا. حضرت جی نفس لگ گیا، مجھے آپ حضرت جی بولو. ہم کہتے ہیں آپ حضرت ہیں، کیا نہیں ہیں؟ جی کا انتقال ہو گیا. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ کیوں کا سوال کا ٹائم ختم ہو گیا. وہاں دیکھو، تمہیں اجازت دیے تو جواب دے تو، نہیں کہو تو واخر دعوانا پڑھ دو. وہاں دیکھو ٹائم دیکھ لو، وہاں دیکھ لو ٹائم دیکھ لو. مجھے کیا بھی نہیں، وہاں ٹائم دیکھ لو. وہ میں کیوں کا جو لفظ ہے یہاں آ کر حضرت کروا گیا نا بھائی، وہاں دیکھ لیجئے. وقت ختم. کتنے منٹ کی اجازت ہے؟ 10 لحظہ. کتنے منٹ کی بھائی؟ 10 لحظے کی. ہاں ٹھیک. چلو ہم سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ کوثر بھی پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. سورہ بقرہ پڑھو تو سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں، کوثر پڑھو گے تو ضد نہیں کرتے پڑھیں گے بول کو. ٹھیک ہے بھائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کیوں اس لیے دیکھو ہم آپ کو بالکل ماننے کو تیار ہیں. کیوں آپ نہیں مان رہے ہیں؟ 3 چیزوں کی وجہ سے. نمبر 1، ذات کی طرف دعوت بدعت ہے. بولو بھائی. ذات کی طرف میں یہ تینوں حضرت جی نے کبھی نہیں کہا. نہ مولانا الیاس نے کہا میں، الیاس حمدہ نے کہا ہم، نہ مولانا یوسف نے کہا میں، یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم، نہ مولانا انعام نے کہا میں. انہوں نے کہا کیا کہا؟ ان تینوں کو تم لوگوں میں سے 2-3 دیکھو حصوں. اب نو مسلمان کے سامنے اسلام کا تعارف کرا سکا ہو گیا. کیا حضرت ہمارے علماء کرام جو پرانے انہوں حضرت جی سب دیکھو ہی، اس کے علاوہ جو نو مسلم ہیں ان کے سامنے کیا کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ اسلام کا. تو انہوں نے کیا کہا؟ میں جہاں میں آ جاتا ہے وہاں اللہ نکل جاتا ہے. وَلَا تَقُولِ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.
میں اللہ کو پسند نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، تو خضر کے تابع کر دیا اللہ نے تاکہ میں کو توڑ دیں۔ حضور نے کہا میں، تو 15 دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تاکہ اللہ کی طرف توجہ بڑھ جائے، اور جو میں کہتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ میں، آپ کچھ نہیں ہیں صوفی صاحب، جو کچھ ہے کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ نمبر دو، ہم آپ کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اصول کے خلاف کام نہ کریں۔ اصول کیا؟ سب سے پہلا اصول، ہمارا کام کا سرپرست کون؟ وہ جانتے ہیں کیا تم لوگ؟ ہاں، دعوت کا سرپرست کون سے زمانے میں کون تھے کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ ارے معلوم اس نہیں، دعوت کا سرپرست کون سے زمانے کون تھا؟ روز اول جب کام شروع ہوا اس وقت میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدس سرہ العزیز، اللہ نے ان کو سرپرست کا درجہ دیا تھا، اور ان کے تحت یہ پورے مشورے ہوتے تھے جو کچھ دعوت سے متعلق ہوتے تھے۔ یہ علماء کرام حضرت کے سلسلے میں آپ کو بقیہ حضرت کا مقام کیا، رتبہ کیا، مرتبہ کیا، مقام حضرت کون تھے، وہ سب بتائیں گے۔ کیا حضرت؟ ایک تو یہ۔ نمبر 2، باقاعدہ ایک حضرت مولانا الیاس احمد نے اپنے 6 نمبر بھی خود نہیں بنائے۔ سنو بھائی، 6 نمبر بنانے کے لیے حضرت جگہ 6 نمبر لے کر پھرتے تھے۔ حضرت یہ 6 نمبر میں ساتھیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیا یہ مناسب ہے کیا؟ حضرت مناسب ہے کیا؟ حضرت مناسب ہے کیا؟ حضرت مناسب ہے کیا؟ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب علیہ رحمہ نے 6 نمبر دیکھا، کہا اکرام العلماء 4 نمبر ہے۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی علماء کرام کا اکرام کرنے کے لیے میں نے یہ 6 نمبر بنایا تاکہ ساتھیوں کے اندر علماء کا اکرام پیدا ہو جائے۔ فرمایا دیکھو، اسلام میں صرف علماء کا اکرام نہیں ہے، عام مومنین کا اکرام ہے، اس لیے آپ اکرام المسلمین رکھ دیجئے۔ اکرام المسلمین بالکل لکھیے، تو تصحیح ہوئی نہیں ہوئی 6 نمبر کی؟ ارے بھائی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو علماء نے طے کیا یہ 6 نمبر چلا سکتے ہیں۔ تم نہ الہام ہوا ہے کیا دوسرے؟ مجھ پر الہام ہو گیا ہے، چلو بھائی 6 نمبر شروع کرو، ایسا نہیں۔ مشورہ، آج بے خوفاں بول رہی، مشورہ نہیں، تمہارا کام مشورہ شروع ہوا جی گلقند، گل اور قند ملائے گو تو کائیں کے چلے تمام ملا ہے نہیں؟ کام کہاں سے شروع ہوا؟ کدھر شروع ہوا؟ ہاں، لوگ کیا مشورہ نہیں ہے بھی کام میں، مشورہ سیرت میں نہیں، سیرت میں نہیں، تمہاری صورت میں نہیں ہے، مشورہ سیرت میں نہیں ہے۔ کون بیوقوف بولے آسو؟ جاہل میں مشورہ سیرت میں نہیں ہے تو کیا مطلب؟ میں فرسٹ میں توڑو۔ حضور نے فرمایا جو میں امیر کہتا ہے وہ ہمیشہ خائن ہوتا ہے۔ پورے حدیث یاد نہیں آتے ہیں۔ میں امیر جو کہتا ہے میں امیر، اسے کبھی امیر نہ بناؤ، حدیث میں ہے نہیں بھائی، حدیث میں ہے نہیں ہے، صاف الفاظ کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسری چیز، تم سب سے پہلی بات، جب یہ چیزیں، جب ہر چیز مشورے سے طے ہوئی ہے، گشت بھی مشورے سے، تو تمہارے جو دیگر جو امور ہیں منتخب کیا مشورے سے طے ہوئی؟ تعلیم، استقبال کیا ہے وہ؟
دعوت تعلیم استقبال، ارے واہ 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 واہ، مشورے سے طے کرے سو. ہاں پورے علاقے کے ذمہ دار ان کے گاؤں میں جا کر اشرا بیٹھنا حلقے میں، مشورے سے طے کرے. طبقات کی محنت ختم کرو، مشورے سے طے کرے. بولو حیات الصحابہ میں فجر کی بات کی بیان میں الٹے سیدھے کفریہ کلمات. کیا کلمات؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے بھئی؟ ارے بولو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم روزانہ قرآن پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صحیح راستہ بتا. جب اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ اے دعوت ہدایت دے مانگ لینا تھا. اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے. دعوت ذریعہ ضرور ہے لیکن سب کے لیے نہیں. ہدایت کے لیے دعوت ذریعہ نہیں. اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے خوابوں سے بھی ہدایت دے سکتا ہے. ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر، فاجر سے بھی اللہ دین کا کام لے لے گا. خوابوں سے اللہ ہدایت دے دے گا. ان اللہ یہدی من یشاء انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد عربی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دائی ہے نا، ہے نہیں ہے؟ اور حضور کو دیکھ کر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے. تو حضور دعوت کی محنت نہیں کرتے تھے؟ کیا جی باتاں کر رہے ہیں؟ سوچے لذت میں کیا باتاں کر رہے ہیں؟ بولتے نہیں بولتے؟ کوئی اگر یوں کہے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے تو کفریہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہے یا نہیں ہے بھائی؟ سولے کی بلو شرٹ ہاں سولے کی سو آدھا منٹ ضائع کر تم اٹھانے میں. کیا بھائی؟ جمہور کے خلاف جس وقت باتیں ہونے لگی، کس کے خلاف؟ تو اس وقت میں علماء کہنے لگے اب کام راہ راست سے ہٹ گیا. اب کیا کرنا؟ ایک ہے نام نظام الدین، ایک ہے کام دعوت. کسے بچانا؟ گھر کو بچانا، بچے کو بچانا. ایک ہے گھر کو بچانا، گھر کو بچاؤ تو بچے، بیوی بچے، اہل و عیال. اس لیے کہا دعوت کے کام کے اہل و عیال ہمارے ساتھی ہیں. ساتھیوں کو بچانا ہے، کام کو بچانا ہے. عمارت خود بخود بن جائے گی. جہاں صدر بیٹھ گئے وہاں مصدر ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ جہاں صدر وہ مصدر. جہاں امام وہاں مسجد. یہاں مسجد، امام صاحب کہاں تھے؟ گھر میں تھے، لاک ڈاؤن میں. مسجد وہاں تھی نہیں تھی؟ ارے تھی نہیں تھی. جہاں امام وہاں مسجد، جہاں خطیب وہاں جمعہ، جہاں خطیب وہاں عید. ہوئی کہ نہیں؟ اسی طرح آج اس وقت ہم کہتے ہیں دعوت ایک ہے نام، ایک ہے کام. نام آپ کو مبارک، کام ہمیں مبارک. کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ سب کریں گے. اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انشاءاللہ. ہاں علاقے کا 28 تاریخ اجتماع ہے. ہر محلہ میں ساتھ آپ کو فکر کھلاؤ انشاءاللہ. آج سے مولانا مدیر علاقہ کا ہمارے ضلع کا اجتماع ہے. دعا کرو. صبح کا کھانا کا انتظام ہے. نماز کے بعد 1:15 بجے تک ٹائم